بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام رسر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کو دیکھیں تو ان کی بنیادوں میں دو چیزیں بہت نمایاں نظر آئیں گی۔ ان میں سے ایک علم ہے اور دوسرا سائنس کی جستجو ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے اور جو نمایاں چیز ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ الہامی کتابوں میں علم اور سائنس کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے تشریف فرما ہے جناب علامہ شفاعت رسول۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف مذہبی اسکالر اور درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے جناب ڈاکٹر جمیل اختر۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب۔ جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، میں چاہوں گا کچھ ابتدائی کلمات ہمارے سننے والوں کے لیے ارشاد ہوں۔ علم اور سائنس حقیقتاً تو ان کا معنی ایک ہی ہے، فرق لغت کا ہے، زبان کا ہے۔ لفظ علم یہ عربی زبان سے ہے اور اردو میں بکثرت استعمال ہوتا ہے جی۔ اور سائنس جو ہے وہ پہلے یونان سے، پھر لاطینی زبان میں اس کا استعمال ہوا اور اب یہ بھی اردو زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح لفظ علم استعمال ہوتا ہے۔ اب علم اور سائنس یہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے یہ مجھے مترادف المعنی لفظ نظر آتے ہیں۔ اچھا، مترادف ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ الفاظ متعدد اور معنی مفہوم ایک ہو۔ علم اور سائنس اس طریقہ کار کو کہتے ہیں کہ جس طریقہ کار سے آپ چیزوں کا، کائنات کی فطرت اور ان کے مظاہر کا حقیقی ادراک کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ کائنات تو اللہ نے بنا دی نا، تو بنانے کے بعد اب اس میں رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تدبر کا، تفکر کا، تعقل کا۔ یہ رب العالمین نے ہمیں اس کی حکم دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو رب العالمین کے بارے میں علم کی بات نہیں کی کہ رب کا علم حاصل کرو۔ اس کے بارے میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تمہارے عقل اور حواس میں وہ نہیں آ سکتا اللہ رب العالمین۔ اور قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کا ذکر کرو اور زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس میں تفکر کرو۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کی کچھ پہچان، کچھ ادراک اس کے صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اب جب ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ مظاہر فطرت کائنات، اس کا جو حقیقت ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یقیناً یہ جو کائنات ہے یہ ایسے نہیں چل رہی اندازے سے، یہ ایک جچے تلے قانون کے تحت اللہ رب العالمین اس کو چلا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کائنات کے ادراک، اس کی جستجو، اس کے حقائق کو حاصل کرنا، اس کا رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے۔ کیونکہ اس موضوع پر بات کرنی تھی تو میں نے قرآن کی آیات کا جب دیکھا تو تقریباً 900 سے زائد مرتبہ لفظ علم، یہ مادہ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عقل، پھر تفکر، پھر تدبر۔ اگر ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو یہ تقریباً 2000 دفعہ سے زائد اس کا تکرار ہے قرآن پاک میں۔ ہمارے ہاں اگر آواز یہ اٹھتی ہے کہ اس چیز کا ذکر ہے قرآن پاک میں تو اس کے ساتھ اس چیز کی بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ جس کا ذکر پورے قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ علم، بالکل ٹھیک، عقل، تعقل، تفکر، تدبر، بالکل یہ جو الفاظ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، اور حقیقت بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب کا کلام ہے، رب کی بات ہے کہ رب العالمین نے جن و انس کو تخلیق کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عبادت جس کی آپ نے کرنی ہے اس نے ایک یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کا ادراک حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، جس طرح قرآن پاک میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم متی یتبین لہم انہ الحق، جب تم اپنی ذات میں اور کائنات میں جب تم تفکر کرو گے، تدبر کرو گے تو تم حق تک پہنچو گے۔ حق تک پہنچ کے اس کو سجدہ کرنا، اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کو جانیں،
پہچانے اور اس کا ادراک حاصل کیے بغیر اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے میں لذت نہیں ہوتی. اور ان دو سجدوں پر علامہ اقبال نے بھی بات کی ہے کہ ایک وہ سجدہ بے لذت کہ جس میں تو جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کی تجھے معرفت ہی نہیں ہے، اور ایک وہ سجدہ کہ جب تو اس کو سجدہ کرتا ہے اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی وسعت، اس کی ان ساری صفات کے ساتھ جب تو اس کو سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے میں مزہ ہی کچھ اور ہے. تو گویا علم اور سائنس کا مقصد جو قرآن کے حوالے سے ہے، جو لغت کے حوالے سے تھا، میں نے اس کے معنی کے ساتھ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم یہ جانیں کہ علم اور سائنس یہ ایک معنی رکھتے ہیں، اور اس کی جستجو، یعنی جستجو یہ ایک راستہ ہے علم اور سائنس. جستجو اس راستے پر چلتے ہوئے کائنات کی اشیاء کا ادراک حاصل کرنا، یہ ہمارے نزدیک کتنی اس کی اہمیت و ضرورت ہے، اور جتنی اس کی اہمیت و ضرورت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، میرا خیال ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہماری اس سے غفلت ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ علامہ صاحب نے قرآن کریم کی بات کی، کیا دیگر الہامی کتابوں میں بھی ہمیں علم کی اس جستجو کے حوالے سے کوئی میسج، کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو بات ہوئی وہ علم کی بات ہوئی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بالکل ٹھیک. تو تعلیم دی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کو پیدا کیا گیا تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت کو واضح رکھتے ہوئے تعلیم دی، مختلف چیزوں کے نام سکھائے. تو اس میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب کسی چیز کے نام سکھائے جاتے ہیں تو وہ اس کا مقصد بھی شاید یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پھر مزید ایکسپلور کیا جائے. بالکل ٹھیک. تو گویا پھر سائنس کی طرف آنا بنتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے پیدا ہوئیں. تو یہاں سے ہی اگر میں کہوں کہ علم اور سائنس کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہی ہو گئی تھی، تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تعلیم دی گئی تو سب سے پہلی جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ اقرا وربک الاکرم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پڑھیں. جی. تو سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا وہ بھی یہی تھا کہ تعلیم حاصل کیجئے، یعنی پڑھیے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی قرآن مجید میں وہ الفاظ موجود ہیں، ربی زدنی علما کے الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو علم ہے وہ بھی مسلمان حاصل کریں، اور جو حدود اور احکام ہیں اس کا علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو مذہبی علم ہے وہ تو ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے دنیاوی علم ہے وہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے، جس کی طرف قرآن مجید کی بہت سی آیات، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ 900 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ صرف لفظ علم آیا ہے، اور کئی ہزار جو ہیں وہ اس پہ آیات آئی ہیں تفکر تدبر کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی آنا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کا علم بھی حاصل کیا جائے. اور اللہ لیعبدون کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر آپ اس کو حاصل کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اگر میں الہامی کتابوں کی طرف آؤں تو الہامی کتابوں کے اندر اگر ہم عہد نامہ جدید قدیم کی بات کریں جس کو ہم تورات کہتے ہیں، تو اس کے اندر علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور بلکہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انسان کا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اس میں خشیت الہی آ جاتی ہے، جب اس میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے علم کے اب دروازے پہ قدم رکھ دیا ہے. تو علم جو ہے وہ حاصل کیا جائے جو اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ سائنسی بھی ہو سکتا ہے، وہ دینی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت سی ایسی ورسز جو ہیں وہ ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایسی ملتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا کی جو زمین ہے، زمین پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، فضا یا زمین پہ چلنے والے جو چوپائے ہیں، فضا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، سمندر میں تیرنے والی جو مچھلیاں ہیں، ان پہ غور و فکر کرو. تو اس کا مطلب ہے تدبر کا حکم ہمیں وہاں پر بھی دیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی طرف جائیں جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، تو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی ہمیں ورسز ملتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تخلیق کس طرح ہوئی کائنات کی، اس پہ غور و فکر کیا جائے. انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے. علامہ صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ الہامی کتابوں سے ہمیں اس حوالے سے کیا درس ملتا ہے؟ تمام الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے وہ تو قرآن پاک ہے، کوئی شک نہیں. اچھا، اب میں یہاں پر علم اور سائنس کی بات کر رہے ہیں نا، تو علم اور سائنس کے ساتھ ہم لوگ علم کی اہمیت کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. جی. میں ایک شارٹ کٹ مختصر راستہ
کہ علم کی اہمیت، اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے اس علم سے کیا مراد لیا ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ مثلا پہلی وحی آئی، اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ یہاں تک بات ہو گئی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم کر دیتے ہیں، پڑھو اپنے پالنے والے کے نام سے جس نے تمہیں پالنے سے پہلے تخلیق کیا۔ اب اس میں ربوبیت کی بات ہے اور اس میں کریشن کی بات ہے، یہ لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ خالق الانسان من علق، کیونکہ قرآن اور تمام الہامی کتابوں کا منتہائے مقصود انسان ہے، بالکل ٹھیک، انسان کی تخلیق اور انسان کی سیرت کی تعمیر، یہ الہامی کتابوں کا مقصد ہے۔ لہذا تمام الہامی کتابوں کا موضوع وہ انسان کی ذات ہے۔ فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، آگے ایک اور جملے کے لفظ اضافہ، من علق، اس جرثومے سے پیدا کیا کہ جو کسی مشین کے بغیر، کسی دوربین کے بغیر، خوردبین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن وہ علم کون سا ہے جس کی اہمیت اور جس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا؟ وہ تخلیق انسان کا علم ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں آج کے اس جدید دور میں تو اس کو کہتے ہیں سائنس آف ایمبرالوجی۔ یہ سائنس ہے، یہ اچھا سائنس کیا ہوتا ہے؟ سائنس ہوتا ہے کہ آپ مسلسل مشاہدے کے ذریعے سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور ایک فارمولہ بنا لیں۔ سائنس کیا ہے کہ آپ مسلسل تجربے سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور اس سے ایک فارمولہ بنا لیں۔ یعنی پہلے فلسفہ تھا اس جس میں صرف مشاہدہ تھا، تجربہ نہیں تھا، لیبارٹریز نہیں تھی اس وقت۔ آج کے اس دور میں مشاہدہ سے بھی ہم حاصل کر رہے ہیں اور تجربات سے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج رب العالمین کی اس پہلی وحی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں اس کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نہ کوئی قباحت ہے کہ رب العالمین نے پہلے علم جس کا ذکر کیا وہ انسانی تخلیق کا علم ہے۔ وہ انسانی تخلیق کے بارے میں، اس کے مراحل کے بارے میں جو علم گفتگو کرتا ہے وہ ایمبرالوجی کا علم ہے۔ گویا اگر میں یوں کہوں کہ جو ہمارے مدارس میں آج کل پڑھائے جا رہے ہیں علوم، اس کا ذکر نہیں ہے پہلی وحی میں، بہت اہم۔ اچھا اب وہ جو مدارس ہیں، ہمارے مدارس جن کو میں کہہ رہا ہوں، مدارس آپ عربیہ کہہ لیں یا مدارس قدیمہ کہہ لیں، اس کی اگر آپ نصاب کو آج سے 200 سال 300 سال 400 سال پہلے دیکھیں تو وہ سارے علوم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، سائنس آف ایمبرالوجی کا، اس کا ذکر اس میں موجود تھا۔ اور آج بھی فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ یہ ہمارے درس نظامی میں شامل ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ نصاب میں علوم تو موجود ہیں لیکن ان کی لیٹسٹ تحقیق ہم اسے آج تک اپنے درس نظامی میں نہیں لا سکے۔ اگر ہم وہ لیٹسٹ تحقیق اپنی درس نظامی میں لے آئیں تو آج علماء کو بھی جو منبر و محراب کے وارث ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہو جائے گا کہ پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ نے کس علم کی بات کی تھی، اور وہ علم تخلیق انسان کا علم ہے۔ وہ علم ماں کے پیٹ میں اس کا تدریجاً ارتقاء کرنے کا علم ہے، اور ارتقاء کرنے کے بعد مقام تکمیل پر بیٹھنا اور پھر دنیا میں اس کا شہود کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا۔ آپ کا چونکہ تعلق درس و تدریس سے رہا ہے، اور جس طرح بریک سے قبل بھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم جدید علم کو اپنے نصاب میں لے کر آئیں، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ بھی اظہار خیال کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ اس وقت نصاب کے حوالے سے کافی جمود کا شکار ہیں، تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اسی جمود کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مدارس کے اندر چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اس وجہ سے اسٹوڈنٹس نئی جہاد سے متعارف ہی نہیں ہو پاتے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوورآل جو ہے وہ مکمل سسٹم کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ہم وہ مواد پرووائڈ کریں
پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اوورآل ہمیں اپنے نصاب میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کو اسٹوڈنٹس کو، اگر ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو مدارس کے اندر، لیکن اس کا وہ لیول نہیں ہے، ان کو صرف بیسک پڑھائی جا رہی ہے، تو ہمیں اس لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، درس نظامی کے یا اوورآل ہم جو تعلیم کا نظام تھا اپنا سلف صالحین کا وہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا، تو وہاں پر دنیاوی تعلیم پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ دیکھیں یہ دور ہے اسپیشلائزیشن کا، اور ہم جو اپنی تعلیمی سلسلہ جس کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہم 7-8 سال، خواہ ہم مدارس کی بات کریں یا ایون اپنے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کی بھی بات کریں، تو ہم ایک سرٹن پرسپیکٹیو کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسپیشلائزیشن کی طرف کس طرح سے یوتھ کو لے کر آ سکتے ہیں؟ تقریباً 8 سال تک جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن یا ایک ہی درس نظامی کا کورس پڑھا جا رہا ہے، تو اسپیشلائزیشن کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں 3 سال 4 سال مختص کر لیں، عربک کتابیں اور درس نظامی اور دینی تعلیمات کے اوپر ان چیزوں پہ فوکس کر لیا جائے، اور اس کے بعد باقی جو 3-4 سال ہیں اس میں کسی ایک فیلڈ کی طرف تخصص کرایا جائے۔ ہم آخری جو چوتھا سال ہمارا ہے اس میں ہم دیکھیں اسٹوڈنٹ کی ترجیحات کس طرف ہیں اور اسٹوڈنٹ کس چیز کو زیادہ پک کر رہا ہے، کیونکہ بیسک تو ہم ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہوں گے، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری وغیرہ، میتھ وغیرہ، یا جو اسلامک اکنامکس ہے، اسلامک لا ہے، ہم ان کو پڑھا رہے ہوں گے، تو چوتھے سال میں ہم جا کے وہ جج کر سکتے ہیں، کونسلنگ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس فیلڈ میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو شروع سے یعنی 4 سال کے بعد جو باقی 4 سال ہیں اس کو اسی فیلڈ کے اندر تخصص کے لیے نکالیں۔ اس میں ہم یہاں پر بھی ٹیچرز جو ہیں وہ ہائر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آن لائن لیکچرز مل جاتے ہیں، وہ ان کو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں، بہت سا مواد جو مل سکتا ہے انگلش میں، اس کو ہم اپنی لینگویج میں جو ہے کنورٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں، یا ان کی اگر لینگویج بہتر ہے تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ اس لینگویج سے استفادہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی ایسی اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم 1-2 سال کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجیں کسی یونیورسٹی میں، تو ہم ان کو وہاں پر باہر بھیجیں، آخری 1 سال کے لیے باہر بھیج دیں، وہاں سے جا کے وہ تخصص مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا جو نصاب ہے، جو دینی مدارس کا نصاب ہے، اس میں اس طرح کی تبدیلی لانے کی بہرحال ضرورت ہے۔ علامہ صاحب، ہم جب دینی مدارس کی بات کرتے ہیں تو جو اس کا آؤٹ کم ہم پری کنسیو کر لیتے ہیں یہ کہ عالم دین بنانا ہے۔ کیا کوئی عالم دین بغیر سائنس کے بن سکتا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ جبکہ آپ نے اپنے گزشتہ سوال میں اس حقیقت کو جان لیا ہوگا، اور میں نے کوشش کی کہ میں سمجھاؤں کہ پہلے وحی میں جس علم کی بات ہے وہ تو سائنس کی بات ہے، تو کوئی دین کا عالم کس طرح بن سکتا ہے کہ اگر اس کو جدید سائنس کا علم نہ ہو؟ جس طرح میں نے گزارش کی کہ درس نظامی میں سارے جدید علوم موجود ہیں، لیکن لیٹسٹ ریسرچ پر مشتمل کتابیں نہیں ہیں۔ وہ ان کو آج سے 500 سال 600 سال جو فلسفے کی بنیاد پر تحقیق تھی وہ ان کو پڑھائی جاتی ہے، اور آج تک وہی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا نا کہ عالم دین، میں نے کہا کہ عالم دین مگر سائنس کے بن ہی نہیں سکتا کوئی، جب تک کہ وہ ضروری، یعنی پہلے فلسفہ پڑھاتے تھے، ہمارے درس نظامی میں منطق کی کتابیں نہیں ہیں، ہمارے درس نظامی میں فلسفے کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن فلسفے پر کتابیں کون سی پڑھائی جاتی ہیں جو آج سے 800 سال پرانی ہیں، جو بہت بالکل ٹھیک۔ تو زمانہ بدل گیا ہے، فلسفہ بدل گیا ہے، فلسفہ جو ہے وہ سائنس کی طرف کنورٹ ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، فلسفے نے سفر کر کے سائنس کے سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اب آپ آئیے قرآن پاک سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عالم کس کو کہتے ہیں۔ جی، قرآن پاک میں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ صرف ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندے جو علماء ہیں۔ اب اس کا کیسے تعین ہوگا کہ علماء کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تعین ہم قرآن سے کر سکتے ہیں نا، مطلب قرآن میں اس سے پہلی جو آیات ہیں ان کو پڑھ لیں، آپ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ لیں۔ یہ جو سیاق و سباق میں جو آیات ہوتی ہیں وہ درمیان والی آیات کی وضاحت کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن پاک رب العالمین فرمائے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان سے بارش اتاری؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس بارش سے پھر ہم نے مختلف رنگ کے، مختلف ذائقے کے ہم نے پھل اتارے؟ پھر فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی پیدا کر دیا؟ پھر فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ پانی پہاڑوں پر برستا ہے تو پھر گھاٹیوں کے ذریعے سے اتر کر زمین پر آتا ہے؟ پھر فرمایا کیا تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں؟ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ سخت کالا ہے، ایک سرخ ہے پہاڑ، ایک اس کے درمیان اس کا رنگ ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ کہ تم نے انسانوں کو، تم نے کیڑے مکوڑوں کو، تم نے چوپایوں کو نہیں دیکھا کہ ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے قد و قامت مختلف ہے، ان کی نیچر مختلف ہے۔ یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد رب کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
लफ्ज़ आलिम बोल के हम मुराद ले लेते हैं दरस निज़ामी, जी, लफ्ज़ आलिम बोल के हम मुराद ले लेते हैं प्रोफेसर, लेक्चरार। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह मदारिस बांझ हैं, इसी तरह आज की यूनिवर्सिटियाँ भी बांझ हैं, ठीक, कि बिल्कुल जो 75 साल में एक भी साइंसदान पैदा ना कर सकी। ये बांझ होने का एक है ना मंजर और मजहर, बिल्कुल ठीक। कि हमारे तालीमी इदारे बांझ होंगे। अब वो बांझ क्यों हुए? कि हमने अपने निसाब तालीम को अपने दीनी, मजहबी, रूहानी और असरी तकाज़ों के साथ हमने अपने अपने निसाब तालीम को हम आहंग नहीं किया। अब आप देखिए, अब इस आयत के बाद क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लज़ीन यतलून किताब अल्लाह व अक़ामुस्सलात के उलमा के बाद फरमाया कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, इकामत सलात करते हैं और इन्फाक करते हैं। अच्छा, उलूम वो बयान किए, सिफात ये बयान की, ठीक। जो इन दो चीज़ों में जुड़ा हुआ होगा, कुरान ने उसको आलिम कहा है। मसलन अब जो कुरान ने जो बात की है, ये सूरतुल फातिर में है, 22वें पारे में है, सूरह यासीन से पहले ये आयतें आती हैं। नौजवानों को पढ़ना चाहिए, मत डिपेंड करें किसी पर, खुद आगे बढ़ें, खुद तहकीक करें, खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ें। जब आपके अंदर जुस्तजू और दर्द पैदा होगा तो आपको पढ़ाने वाले, समझाने वाले भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब ये जो 5 उलूम हैं, 5 उलूम, इनके बाद रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ उलमा का इस्तेमाल किया। एक तो ये, फिर लफ्ज़ उलमा एक और जगह इस्तेमाल हुआ सूरत शुअरा में। फरमाया अवलम यकुल्लहुम आयतुन अन यअलमहु उलमा बनी इसराइल, कि ये उलमा बनी इसराइल वो आयत नहीं जानते कि जो पहली इल्हामी किताबों में इनको बताई गई है। अच्छा, वो पहली इल्हामी किताबों में क्या बताई गई थी? कि सिलसिला नबुव्वत हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक से चलता हुआ बिल आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल होगा। क्या इनको नहीं पता? यानी वो मारिफत जिसमें किसी शक और शुबे की कोई गुंजाइश न हो, ठीक, उसको इल्म कहते हैं। उससे पहले ज़न होता है, इल्म से पहले ज़न होता है। इल्म फरमाया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये नबी आखिर ज़मा होंगे, ये उलमाए बनी इसराइल, इसका सिर्फ तखमीना नहीं रखते, जी, ठीक, ज़न नहीं इनको कि पता नहीं कि 99% तो यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी नबी आएंगे और 1% उसमें शक किया जा सकता। फरमाया ऐसी बात भी नहीं है, ये इल्म रखते हैं। अब उलमा के लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि ये पहले जो उलमा है बनी इसराइल, वो बड़ा पक्का ठक्का इल्म रखते हैं कि नबी आखिर ज़मा तशरीफ़ लाएंगे, कहाँ लाएंगे, किसकी नस्ल से होंगे, सब इनको पता है और हमने इनको बता दिया। ये आयत इनके पास मौजूद है और इस कायनात को भी आयत कहा गया। उसके 5 उलूम का जिक्र करने के बाद रब ने कहा कि जो इन उलूम को जानता है वो आलिम है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे कि आलिम होता ही वो है जिसको साइंसदान कहते हैं, और जो रब की कायनात के छुपे हुए राजों को जब वो निकालता है, जानता है, पहचानता है, उसके अंदर एक खशियत पैदा होती है। वो जब देखता है पहाड़ों को, उनके रंगों को, इंसानों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, चौपाइयों को, वो हैरान हो के फिर कहता है सुबहानक मा अज़म शानक, ऐ अल्लाह तेरी शान कितनी बड़ी है, मैं तो तेरी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं तख्लीक की हुई उसको नहीं मैं पहचान सका। और साइंस ही आज बताती है कि एक सोलर सिस्टम नहीं है, करोड़ों सोलर सिस्टम है, और उन एक एक सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द करोड़ों जो हैं ये सैयारे और सितारे जो गर्दिश कर रहे हैं। इस दूरबीन की इजाज़त से पहले कायनात हमें सिर्फ ये ज़मीन नज़र आती थी, या चंद सितारे चमकते हुए नज़र आते थे। आज साइंस की तरक्की ने इतनी बड़ी कायनात हमारे सामने रख दी है, इतनी बड़ी कायनात हमारे सामने रख दी है कि हमारा सर फिक्री तौर पर रब के सामने हर वक्त सजदा रेज़ रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भी गए, तो क्या वजह है कि हमें यूरोप और वेस्ट में इल्म और साइंस का रुझान बनिस्बत ईस्ट से बहुत ज़्यादा नज़र आता है? अब हमारे यहाँ एक प्री कंसीव नोशन ये भी है कि शायद वो मज़हब से दूर हो गए, इसलिए वो साइंस में और इल्म में हमसे आगे निकल गए। मैं चाहूँगा इस पर कुछ करेक्शन फरमाइए। ऐसा नहीं है कि वो मज़हब से दूर हो गए, लेकिन ये है कि उन्होंने यानी पहले उनके यहाँ ये था, जो मज़हब था उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, ठीक है, और मज़हब को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी हासिल थी कि वो जन्नत और जहन्नम को बेचने और फ़रोख्त करने तक के मामलात वहाँ पर होते थे। तो फिर जब वहाँ साइंस की तरक्की हुई या लोगों ने जो है वो असरी अलूम हासिल करना शुरू किए
اور مذہب سے بیزار ہونا شروع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ اتھارٹی جو ہے وہ کسی اور ذات کے پاس ہے. تو مذہب سے بیزار ہو کر لوگ جو ہیں وہ سائنس کی طرف آنا شروع ہوئے. تو شاید اس کنسیپٹ کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہیں وہ مذہب بیزار لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں. وہ ابھی بھی اپنی یعنی وہ جو ان کے اسکالرز ہیں وہ ابھی بھی اپنی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھا، اور بائبل کے اوپر وہ تنقیدی مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی آیات کو جو ہے وہ عصر حاضر کے ساتھ موافق کر کے اس سے جو ہے وہ اس سے وضاحت لینے کی یا اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کے یہاں نا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں لمیٹیشن ہے کچھ چیزوں کی اسلام کے اندر، کہ ہم سوالات مختلف چیزوں کے بارے میں کر سکتے ہیں، لیکن ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ جا کے ہمارے سوالات جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو ان کے ہاں کسی طرح کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. ہمارے ہاں اصل میں لمیٹیشنز کچھ ہیں، کچھ ہمارے علماء نے تعین کیا ہوا ہے. جی کچھ کا تعین جو ہے یا لمیٹیشنز ہم پہ لگا دی ہیں کہ آپ اس سے زیادہ اس سے اگلے اینگل پہ جا کے چیزوں کو نہیں سوچ سکتے. ہمارے ہاں علماء نے جو ہے وہ مذہب اور سائنس کو جو ہے وہ بالکل الگ کر دیا ہے. قرآن مجید کے اندر 3-4 مختلف علوم بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا علم جو ہے وہ 5 مختلف علوم بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور جس میں سے ایک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یا ایک یہ ہے کہ کہ بارش کب ہونے والی ہے. تو اس طرح کے جو علوم بیان کیے گئے ہیں اس میں علماء نے پہلے تو ہمیں یعنی جو تفسیریں تھیں یا مختلف علماء نے ہمیں اس لیول تک رکھا کہ ہم نے اس کے آگے سوچنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس طرف آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا سوچنے کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم میں کس کو پیدا کرنا ہے کس کو نہیں پیدا کرنا. تو ہماری سوچ کو محدود کر دیا گیا. جب سوچ کو محدود کر دیا گیا تو ہم نے اس اینگل سے چیزوں کو سوچا ہی نہیں. مغرب کے لیے یہ اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں تھی. انہوں نے اس سے آگے سوچا. انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ تخلیق کیسے ہوتی ہے، کس چیز کے ملاب سے ہوتی ہے، یہ نطفہ جو بنتا ہے وہ علاقہ میں کس طرح علاقہ بنتا ہے، تو وہ علاقہ کا کنسیپٹ کیا ہے. تو یہ مختلف جو کنسیپٹ تھے اس کے بارے میں انہوں نے سوچا اور وہ تحقیق کرتے چلے گئے. تو ہمیں جو ہے ہمارے مذہبی لوگوں نے اس حد تک روک دیا تھا کہ ہم اس تحقیق کی طرف نہیں آئے، ہم آگے نہیں بڑھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ریسٹرکشن کا نہ ہونا جو ہے، ان کے ہاں پابندیوں کا نہ ہونا جو ہے، وہ ان کی سائنس کی ترقی کا باعث بنا. اس میں مذہب کا اوور آل رول اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے مذہب بیزار مکمل طور پہ نہیں ہوئے. علامہ صاحب یہ کیوں ریسٹرکشن ایڈ کر دی گئی، سوال کرنا اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا؟ آپ کے دل میں جو بھی سوال آتا ہے آپ سوال کریں، اور سوال جو ہوتی ہے وہ علم کے راستے کو کھولتا ہے. بالکل ٹھیک. علم کے لیے آپ کے لیے راستے سوال جستجو پیدا کرتے ہیں. اگر آپ سوال ہی روک دیں گے اور سوال کی اہمیت ہی ختم کر دیں گے. آپ حدیث جبرائیل کو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل انسانی لبادے میں آئے، انسانی شکل میں آئے، گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ دیے. وہ جوڑ کے سوال کرتے ہیں کہ مل اسلام، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن امارات الساعہ. یہ سوال کیے نا آپ نے، اس کے جواب دیے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، بس تھوڑا ٹائم ہی میں بیٹھا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا اتدری من هو السائل، تو جانتے ہیں کہ وہ سائل کون تھا؟ میں کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا آپ جانے، مجھے تو آقا نہیں پتہ. تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. وہ آئے تھے جبرائیل انسانی لبادے میں، وہ سوال کرتے تھے، میں جواب دیتا تھا تمہیں دین سکھانے کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ تو حدیث جبرائیل جو ہے، یہ حدیث تو کتب احادیث میں پہلی احادیث میں آتی ہے. تو یہ تو در حقیقت سوال کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کے سوال و جواب کی نشستیں ہوں، سوال ہونا چاہیے اور سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جب تک آپ اپنے اس گھر کو، میں گھر سے بات شروع کرتا ہوں، گھر کو ماں باپ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں بنائیں گے، سکول ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں بنے گا، ملک میں بحث و مباحثہ اوپنلی نہیں شروع ہوگا. لمیٹیشنز تو ہونے چاہیے نا. اخلاقیات کی لمیٹیشن ہوتی ہیں، وہ تو یورپ سے زیادہ وہ اخلاق کی لمیٹیشن کہاں پر ہیں؟ صرف وہاں علم اور تحقیق اور سائنس نہیں ہے، وہاں اخلاق سب سے بڑی چیز وہاں پر اخلاقیات ہے. اب یاد رکھیے، آپ علمی طور پر جتنی بھی ترقی کر جائیں، جب تک آپ کا اخلاق آپ کے علم کو سپورٹ نہیں دے گا، آپ آگے دنیا میں بڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن لمیٹیشن ہونے چاہیے. وہ لمیٹیشن میرے آقا نے فرمائی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹا ہو کے بڑے کا ادب نہ کرے اور جو بڑا ہو کے چھوٹے کا شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اگر حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
علم کی خوشبو سے مزین اور آراستہ سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور ہمیشہ کی طرح علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ آج ہم کس کتاب پر گفتگو کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی جس کتاب پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس میں سے مختصر باتیں جو تو آج کے موضوع سے بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہیں اور ہمارے پاکستانی ماحول میں بھی اس کا تھوڑی سی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی ایک نئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اچھا، اور یہ لکھنے والا اس کا ڈاکٹر مورس، ٹھیک، فرانس کے رہنے والے ہیں، پیرس کے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ جتنی کائنات کے بارے میں گفتگو قرآن میں ہوئی ہے نا، اس سے 19-20 کا فرق ہے کہ ان کتابوں میں بھی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک، تفکر اور تدبر کی جو بات قرآن میں ہے اسی طرح سے ان کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مثلا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک آیت ہے، انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ زمین جو ہے وہ آسمان یعنی کائنات میں معلق ہے۔ ٹھیک، یہی ہمارا قرآن کہتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد، کہ زمین و آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی معلق ہے یہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ آتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں تو اس میں بھی بڑی بحث ہے اس حوالے سے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، پیدائش کا جو باب ہے اس میں ساری کی ساری یہی گفتگو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کتاب کو الہامی کتاب کہتے ہیں تو اس کے مضامین سب کے یکساں ہوں گے۔ ٹھیک، جتنے مضامین بائبل میں ہیں، تورات، انجیل، زبور میں ہیں، وہی مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ توحید، رسالت سب کتابوں میں مشترک ہے۔ اسی طرح تفکر، تدبر اور تسخیر کائنات اور سائنس، اس کا ذکر جس طرح قرآن پاک میں ہے اسی طرح ان میں ہے۔ ٹھیک، اس بائبل میں خود ڈاکٹر مورس کہتا ہے کہ اس میں جو انسان کے تخلیقی مراحل کا ذکر قرآن میں ہے کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ ہوتا ہے، پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، پھر اس پر عظام آتی ہیں، پھر عظام کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ فاکسون العظام لحمن، اس پر پھر گوشت چڑھا دیتا ہے، ہڈیاں، پھر وہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی مراحل اس میں بھی ہیں، اچھا، الہامی کتابوں میں بھی ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ 2 قسم کے مذاہب ہیں اور 2 قسم کی کتابیں ہیں، انسانی مذاہب اور الہامی مذاہب۔ ٹھیک، انسانی مذاہب میں ہم سارے دنیا کے مذاہب کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الہامی مذاہب میں اسلام، یہودیت اور کرسچینٹی کو ہم ڈالتے ہیں۔ یہ 3 الہامی مذاہب ہیں۔ ہمارے پاس جو الہامی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اس سب کے پیچھے ایک کی آواز ہے اور وہ اللہ کی آواز ہے، وہ خدا کی آواز ہے۔ باقی زبان پھر انسان کی ہوتی ہے۔ انسان اول جو ان کتابوں کو تلفظ کرتا ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے، ٹھیک، پھر اس کے بعد نبی اور رسول کے ساتھی ہوتے ہیں، پھر نبی اور رسول کے بعد پھر زمانہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے پھر مذہبی شخصیات سامنے آ جاتی ہیں۔ اب جو فرق پڑتا ہے نا الہامی کتابوں کے بیان میں، وہ بیان کرنے والے کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں مت بیچو۔ مطلب کیا کہ اپنے دنیاوی جاہ و جلال، اپنے دنیاوی منصب و عہدہ، اپنے دنیاوی سٹیٹس کی خاطر قرآن کی آیات کو نہ بیچو۔ کیا مطلب اس کے مفہوم کو نہ بدلو۔ ٹھیک، اور یہ جو مفہوم بدلنے کا کام تھا وہ انہوں نے بہت زیادہ کیا۔ تحریف بھی ہوئی۔ تحریف 2 قسم پر ہے، تحریف لفظی ہے، تحریف معنوی ہے۔ الہامی کتابیں اس سے پہلے جو تھیں اس میں تحریف معنوی بہت زیادہ ہوئی، ٹھیک، تحریف لفظی بھی ہوئی، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر وہ 1% بھی ہو الہامی کتابوں میں تحریف لفظی تو قرآن کی بات تو سچی ثابت ہو گئی نا، لیکن اس میں وہ حقائق جو بیان قرآن پاک میں ہوئے وہ ان میں موجود ہیں۔ خود قرآن جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن کا معنی کہ پہلی الہامی کتابوں کا جامع، ٹھیک ہے، سب کو جوڑنے والا، یہ قرآن کا معنی ہے۔ تو ساری حقائق کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے اکٹھی کی، ساری کتابوں سے، اور قرآن میں اس کو جمع کر دیا۔ اس موقع پر مورس بکائے نے بڑی تنقید کی ہے یہود و نصارہ پر، حالانکہ خود وہ کرسچن تھا، اس نے تنقید کی ہے۔
اس نے تنقید کرتے ہوئے میں نے جب اس کی تنقید کو خود پرکھا، خود دیکھا، تو میں نے کہا وہ مجھے باعث نظر آیا، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ اچھا، وہ خدا جانے اس کی کیا حکمتیں تھیں اس کے سامنے، لیکن اس کی کتاب نے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، انجیل کیا کہتی ہے، زبور کیا کہتا ہے، تورات کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کی کتاب کو پڑھ لیں۔ اس نے غیر جانبدارانہ تبصرہ کیا، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ انسانی فطرت ہے بعض دفعہ کہ اس کا ذہن تحقیق کرتے کرتے کبھی کسی طرف ڈول جاتا ہے، کبھی کسی طرف ڈول جاتا ہے۔ اس کا ذہن ڈولا ہے، جھکا ہے، افراد و تفرید کا شکار ہوا ہے، لیکن آپ اور میں کوئی مورث کے پابند تو نہیں ہے نا، جی، نہ ہی مورث کے ہم مقلد ہیں۔ بالکل ایسا۔ ہم نے تو علم حاصل کرنا ہے نا، تحقیق پیدا کرنی ہے، جستجو پیدا کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ علم کے راستے پر آؤ۔ ڈاکٹر صاحب اس کتاب سے ہمیں مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس نے بہت سے نیو ہاریزنز ہمارے لیے کھولے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے اور ریسرچرز کے لیے۔ تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سائنس کا طالب علم ہے، اگر وہ یا سائنس کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور سائنسی جو میتھڈ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے سائنسی انکشافات پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو جو ڈاکٹر موریس نے نتائج نکالے ہیں تو بہت حد تک اسی نتائج کی طرف ہم بھی آئیں گے کہ قرآن مجید میں ان حقائق کو زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے بنسبت بائبل کے۔ ڈاکٹر موریس جو تھے وہ فرینچ سے ہیں اور کرسچن تھے بیسیکلی، اور بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ 1973 میں یہ جو شاہ فیصل کے فیملی فزیشن کے طور پہ متعین ہوئے تھے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت جو ایجپشین خاندان ہے اور سادات جو خاندان تھا ان کے بھی فیملی فزیشن کے طور پہ یہ سروسز دیتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا شروع سے شوق تھا کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں اور سمجھوں، اور جنین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب میں نے خاص طور پہ جب فرعون کی ممی جو تھی یعنی اس کا جو ڈیڈ باڈی جو تھی وہ مصر سے فرانس لے جائی گئی، فرانس کی حکومت کے مطالبے پہ کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں دی جائے، ہمارے ڈاکٹر جو ہیں اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اس پہ ریسرچ کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ قرآن کی کچھ آیات میرے دوستوں نے مجھے بتائیں، تو جس کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ اس کی جو ممی جس طرح اس کو سیو کیا گیا، اس ڈیڈ باڈی کو جس طرح سیو کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ اس کو سمندر میں جب یہ سمندر میں غرق ہو گیا اسی وقت نکال کے اسی وقت اس کو جو ہے وہ ہنود دے دی گئی، واٹس ایور جو بھی اس پہ کیمیکل لگائے گئے تو اسی وقت اس کو پریزرو کیا گیا، تو یہ محفوظ ہے، ورنہ یہ محفوظ رہ نہیں سکتی تھی۔ لیکن میرے مسلمان دوستوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ غرق ہو گیا تھا اور اس کے کئی عرصے بعد پتہ نہیں کب جا کے اس کو نکالا گیا، تو خود اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس کی لاش کو جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، کسی کیمیکل کا اس وقت کوئی اس پہ اثر نہیں تھا یا فوری طور پہ اس کو کیمیکل نہیں کیا گیا۔ تو ان چیزوں کو کہتے ہیں مجھے بڑا متاثر کیا ان چیزوں نے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور جب میں سعودی عرب میں گیا ایک میڈیکل کانفرنس کے سلسلے میں، تو وہاں پر جب جنین کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور کسی نے جنین کا جو ایک قرآن مجید میں ایک تسلسل جو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ مراحل جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، جب میں نے وہ مراحل سنے تو میں نے اسی وقت کھڑے ہو کے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے پھر ریسرچ کی اور کتاب جو لکھی یہ والی، اس میں بھی مختلف جو چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، اس میں یہ پیدائش کے مراحل بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے مراحل بائبل میں بھی موجود ہیں، لیکن بائبل میں اتنی وضاحت کے ساتھ یا اتنی ترتیب کے ساتھ موجود نہیں ہیں، اتنی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ قرآن کی حقانیت کے شاید اس لیے بہت زیادہ قائل تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے اچھی تنقید کی کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعث ہو گئے تھے، تو یہ تنقید جو ہے وہ غیر مسلم بھی ان پہ کرتے ہیں کہ یہ باعث ہو گئے تھے اسلام کی طرف، چونکہ ان کا جھکاؤ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے انہی آیات کو صرف لے کے آئے قرآن مجید سے چوز کیا جو سائنس کو سپورٹ کر رہی تھی، اور بہت سی ایسی آیات ہیں جو کرنٹ سائنس کو یا اس کی ریسرچ کو سپورٹ نہیں کرتی، تو ان آیات کے اوپر تو انہوں نے ڈسکشن نہیں کی، مطلب اس طرح کی تنقید ان پہ بہرحال ہوئی ہے۔ جی علامہ صاحب، جہاں پر ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا، میں چاہوں گا آپ وہیں سے آگے کنٹینیو کر لیں۔ دیکھیے، جب بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے اس میں اور اس کے کریکٹر میں تضاد ہوگا تو پھر اس سے اعتماد اٹھے گا۔ ٹھیک، یہ جو یورپ میں انقلاب فرانس آیا، آپ اس کو مطالعہ کریں، وہ بڑا خوفناک انقلاب تھا۔ اس کے پیچھے دو عناصر تھے جس کی وجہ سے وہ انقلاب آیا۔ ایک تو
ذمہ دار جاگیردار طبقہ ٹھیک، جو لوگوں کا استحصال کرتا تھا، دوسرا مذہبی پیشوائیت جو لوگوں کو اس ظلم پر خاموش رہنے کے لیے تسلیاں دیتی تھی کہ اس کا اجر آخرت میں بڑا ملے گا۔ تو جب لوگ تنگ آئے تو پھر انہوں نے بغاوت کی، اور اس بغاوت میں مذہبی پیشواؤں کو جتنا قتل کیا گیا اتنے ہی جاگیردار اس علاقے میں قتل ہوئے۔ اچھا، در حقیقت بائبل پر، کرسچینٹی پر، جوڈازم پر جو ان کو ماننے والا ہے اس کا اعتماد نہیں ختم ہوا، لیکن جو بیان کرنے والے تھے، مثلا جس طرح آج اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی میں تو مذہبی پیشوا لوگوں پر، قیادت پر بہت کم اعتماد ہے لوگوں کا، لیکن مذہب سے پیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، مکہ سے پیار ہے، مدینہ سے پیار ہے، لیکن لیڈرشپ سے ایک ریلیشن، اسپرچولی ایموشنل جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ تضاد ہے، مذہب بیزاری نہیں ہے، مذہب بیزاری اس کو نہیں آپ کہہ سکتے۔ میں خود ایک مثال دیتا ہوں، امریکہ میں میں چرچ میں میرا لیکچر تھا، میں گیا تو میں نے لیکچر دیا، ختم ہو گیا، میں نے کہا آپ چلتے ہوں کہ نہیں ابھی ٹھہریں، یہ پہلا سیشن تھا، اب دوسرا سیشن اس میں بھی آپ نے لیکچر دینا ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب، کہنے کہ ہمارے اس چرچ سے جو لوگ جڑے ہوئے لوگ ہیں اس آبادی میں، اس علاقے میں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک سیشن میں پورے نہیں آ سکتے۔ اچھا، تو یہ ہماری سنڈے پریئر ہے، تو اس میں ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ ایک پہلے سیشن میں اور دوسرے سیشن میں۔ اور جب وہ ظہر کا کب جو ہمارا وقت ہے وہ قریب آیا، جب میں باہر نکلا تو سڑکوں پر اتنا رش، میں نے کہا یہ رش کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی عبادت کر کے باہر نکلے ہیں۔ آج بھی ان کے مذہبی عبادت گاہیں اسی طرح آباد ہیں، لیکن مذہبی قیادت کے خلاف ایک بغاوت اٹھی تھی، اس بغاوت کے نتیجے میں وہاں پر انہوں نے ریاست کے قانون کو پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا، اور مذہبی پیشواؤں سے کہا آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ اپنے عبادت گاہوں میں بیٹھ کے کرتے رہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں۔ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع، نئی ڈسکشن، اسی سیگمنٹ اور نئی کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔